الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اس دنیا میں تمام کے تمام انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، دعوے کے ساتھ کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، اس سے گناہ نہیں ہوتے. بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، ہر ایک سے خطاؤں کا صدور ہوتا ہے سوائے انبیاء کرام کے. اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، گناہ کا ہو جانا حیرت انگیز نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں پر اصرار، اپنے گناہوں پر اڑے رہنا، یہ حیرت انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت بھی. اس لیے جو ہی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نوک جھوک ہو جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. نا امیدی اور مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور ہمیں ہمت دیتا ہے. ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں، جنہوں نے گناہوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے. میرے عزیزو، اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو نا امید نہیں ہونا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا ہے کہ بھئی میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سے توبہ قبول کرے گا، کہاں مغفرت کرے گا. تو یہ سوچ کر انسان توبہ بھی نہ کرے، اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، یہ غلط ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امید رکھیں، مغفرت طلب کریں، اپنے توبہ و استغفار کے سلسلے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں. ہوتے ہوتے انشاءاللہ العظیم ایسا ہوگا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے معصوم بچے ہوا کرتے ہیں، کبھی گناہ ہی نہ کیے ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، اور اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے بہت بڑا ڈھیر بنا دیتا ہے. اور جب ہم کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا،
بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ و استغفار کرنے کا وقت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اور اگر ہم نے گناہ کر لینے کے بعد ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہوں پر گناہ کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے عزیزو دین چھوڑ دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اس کے غصے پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، ہر ایک سے خطاؤں کا صدور ہوتا ہے، کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی خطاؤں سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر ایک سے خطاؤں کا صدور ہوتا ہے۔ لیکن ان میں افضل اور بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے۔ آج تک تو یہی سنے تھے کہ جو افضل ہوتے ہیں، جو بہتر ہوتے ہیں، وہ صرف نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اب معلوم چلا کہ گناہگار بھی افضل ہوتے ہیں۔ کون سا گناہگار؟ جو گناہ کر لینے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ گناہ نہیں کرتا، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ گناہگار سب سے افضل ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل شخص کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ ملال پیدا ہوا، اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ آخر مجھے بھی تو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے۔ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کس طریقے سے زندگی گزار کر آیا ہے، جب مجھ سے سوال کرے گا تو اس کو جواب دینا ہے۔ جب یہ شعور اس کے اندر پیدا ہوا، یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، تو لوگوں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ میں مسئلہ معلوم کروں کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے، خون کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو چنانچہ لوگوں نے اس کو عالم کے بارے میں بتانے کے بجائے ایک عابد کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ شخص اس عابد کے پاس جاتا ہے اور اس عابد سے اپنا پورا کارنامہ بیان کرتا ہے، پوری بات اپنی ذکر کرتا ہے، اپنی زندگی کی پوری بات بیان کر رکھ دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے، خون کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ شخص چونکہ عابد تھا، عالم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی عقل کی رائے دی اور اپنے عقل کی رائے سے یہ سوچنے لگا کہ بھلا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہو، 99 لوگوں کا خون کر دیا ہو، اس کی بخشش کیوں کر ہو سکتی ہے جی؟ اس کی مغفرت کیوں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہوگی اس کی مغفرت؟ تو اس عابد نے کہہ بیٹھا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ شخص اور جلال میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کا بھی خون کر دیتا ہے، اس کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ کہتا ہے جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، جب میری مغفرت ہی نہیں ہوگی، تو اس سے اچھا کہ تیرا بھی قصہ پاک کر دوں۔ چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ اب اس طریقے سے اس نے 100 لوگوں کا خون کر دیا، لیکن اس کے دل میں احساس، شعور باقی رہا، اس کے دل میں تردد ابھی باقی رہا۔ عالم کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کیا کہ نہیں، میں سب سے بڑے عالم سے جا کر مسئلہ معلوم کروں گا، آخر کوئی تو شکل ہوگی، کوئی تو صورت ہوگی، کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جس سے میری توبہ قبول ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میری مغفرت کا کوئی تو شکل و صورت ہوگی۔ چنانچہ لوگوں نے ایک عالم صاحب کے بارے میں بتایا، تو یہ شخص اس عالم کے پاس گئے اور ان عالم صاحب سے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، خون کر دیا ہے، اور اس طریقے سے قتل کیا ہے، اس طریقے سے خون کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم صاحب نے کہا جی ہاں بالکل، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو اس عالم صاحب نے بتایا کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر، اس کے غصے پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ بندہ چاہے تک زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر لے، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس عالم صاحب نے بتایا کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ،
وہاں پر اللہ کے کچھ نیک بندے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان لوگوں میں جا کر شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ شخص اپنے گھر سے نکلا ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، لیکن راستے میں ملک الموت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ اس کے روح کو کون لے کر جائے، کیونکہ اس کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے حاضر ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص سچے دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے، اس لیے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ اور دوسری طرف کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس شخص نے زندگی بھر کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، اس لیے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ اتنے میں تیسرا فرشتہ انسانی شکل و صورت اختیار کر کے آتا ہے، فیصل بن کر آتا ہے۔ وہ فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو ان دونوں فریق کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپا جائے، یعنی جہاں سے یہ شخص جا رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے دونوں طرف کی زمین کو ناپا جائے، جس طرف کی زمین قریب ہوگی اس کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ جب دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو یہ شخص تائب ہو کر توبہ کر کے جہاں نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا، وہاں کی زمین تھوڑی سی قریب آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو ملائکہ رحمت لے کر جائیں گے، رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کر گئے۔ جس نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا، خون کر دیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے تھے، اس کے روح کو رحمت کا فرشتہ لے کر جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے جی؟ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے گنہگار کی روح کو رحمت کا فرشتہ لے کر جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، وجہ کچھ اور نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں قبول توبہ کے آداب اور شرائط بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہے، ہمہ وقت منتظر رہتا ہے، بس صرف اتنی سی بات لازم ہے کہ بندہ حالت مخمصہ اور حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لیا کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان بالغیب کا مکلف بنایا ہے، ایمان بالمشاہدہ کا مکلف نہیں بنایا۔ سورہ تحریم میں قبول توبہ سے متعلق بیان فرمایا ہے، اس کے آداب اور شرائط بیان فرمائے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرے تو سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ کبھی بھی ایسے گناہ کو کرنے کا عہد نہ کرے، پختہ قصد کرے، پکا عہد کرے کہ آئندہ کبھی بھی ایسے گناہ کے کام کو نہیں کرنا ہے، اور اپنے کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامتی کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، امید قوی ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور وہ تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر عزیزو، سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، سچی توبہ کرنے والے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے، ذلیل نہیں کریں گے، بلکہ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت و آبرو سے سرفراز فرمائیں گے، اور ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے نمایاں ہو کر، ہر طرف سے ظاہر ہو کر دوڑتا ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر غلطی ہوئی ہے، ہم ہے ہی انسان، ہے ہی گناہوں کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونے کے بعد اس کو سدھارنے کا بھی موقع دیتا ہے اللہ۔
अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। और अल्लाह ताला से जब हम तौबा करेंगे, मग़फ़िरत तलब करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और हम आखिरत में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।